اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ کی کہانی۔ پہلا معجزہ۔ مشہور روایت ہے کہ عرب کے کسی شہر میں ایک سنارن رہتی تھی جس کے صرف ایک ہی لڑکا تھا۔ ایک روز جب سنارن کنویں پر پانی بھرنے گئی تو اس کا لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ سنارن لڑکے کو کنویں کے قریب بٹھا کر پانی بھرنے لگی۔ کنویں کے دوسری طرف ایک کمار رہتا تھا جس کا آوا اس وقت خوب روشن تھا۔ لڑکا کھیلتے کھیلتے اس طرف نکل گیا۔ سنارن جب پانی بھر چکی تو کنویں کے قریب لڑکے کو نہ پا کر خیال کیا کہ گھر چلا گیا ہوگا۔ واپس گھر پہنچی تو گھر پر بھی لڑکا موجود نہ ملا۔ آخر ماں تھی بہت پریشان ہوئی اور روتی پیٹتی اپنے لخت جگر کی تلاش میں دوبارہ گھر سے نکلی۔ کنویں کے قریب آئی، جگہ جگہ ڈھونڈا، سرگرداؤں پریشان پھرتی رہی، ہر ایک سے پوچھا مگر کوئی سراغ نہ ملا، کہیں پتہ نہ چلا۔ اسی طرح شام ہو گئی، یکایک شور ہوا کہ سنارن کا لڑکا کمہار کے آوے میں گر کر جل گیا ہے۔ یہ سن کر اسے انتہائی صدمہ ہوا اور اس قدر روئی کہ غش آ گیا۔ عالم غشی میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک معظمہ نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہے، غم نہ کھا، تیرا لڑکا بہت جلد تجھ سے ملے گا۔ تو نیت کر لے کہ اگر میرا لڑکا صحیح و سالم آوے میں سے زندہ کھیلتا کودتا نکل آوے تو میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کہانی سنوں گی۔ سنارن نے فوراً عالم غشی میں ہی نیت کر کے منت مان لی۔ جب آنکھ کھلی تو واقعی سنارن نے دیکھا کہ لڑکا خدا کے فضل و کرم سے ہنستا کھیلتا زندہ سلامت چلا آ رہا ہے اور اعجاز جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے اس کے جسم پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، یہاں تک کہ لباس بدن بھی بالکل محفوظ رہا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سنارن بچے کو لے کر خوشی خوشی بازار گئی، 2 پیسے کی شیرنی مول لی اور پڑوسیوں سے کہا کہ میری مراد پوری ہوئی ہے، میرے گھر چل کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کہانی مجھے سنا دو۔ اگر کسی کو یاد ہو۔ 6-7 گھر پھری لیکن ہر ایک نے یہی کہا کہ نہ ہمیں کہانی یاد ہے اور نہ اتنی فرصت کے فضول باتوں کی طرف توجہ دے۔ سنارن سب سے مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل دی۔ کچھ دور چل کر وہی نقاب پوش نظر آئیں اور فرمایا کہ اے خاتون مت رو، چادر بچھا کر بیٹھ جا، میں ایک کہانی کہتی ہوں تو سن۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ یہودی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا میری لڑکی کی شادی ہے، آپ اجازت دیں تو میں شرف پاؤں کہ جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امر کے مالک علی علیہ السلام ہیں۔ یہ سن کر وہ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس امر کے مالک خود جناب سیدہ ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جناب سیدہ کے دروازے پر آواز دی، اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ جناب امیر علیہ السلام سے اجازت لے لوں تو چلوں۔ یہودی نے کہا میں رسول خدا اور حضرت شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سب ہی نے آپ کو مختار کیا ہے۔ جناب سیدہ یہ سن کر متفکر ہوئی، اتنے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ جناب سیدہ نے فرمایا بابا جان، یہودی کے یہاں سے آدمی آیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی تم کو اختیار ہے۔ جناب سیدہ نے عرض کیا بابا جان آپ کی سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہی پٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے کے پیوند لگے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی اسی حالت میں جاؤ جو مرضی معبود۔ چنانچہ جناب سیدہ جانے کو تیار ہو گئے۔ اپنی ڈیوڑی تک نہ پہنچی تھی کہ حوران جنت آسمان سے نازل ہوئی اور جناب سیدہ کو زیورات و خلعت سے آراستہ کیا اور اپنا جلوس لے کر جناب سیدہ کو روانہ کیا۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئیں۔ اس شان سے جناب سیدہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ یہودی کے مکان پر پہنچی تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک خوشبو محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہود عورتیں بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئی۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح قبض سے انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ جناب سیدہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیے ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا اے میرے معبود میں بنت رسول ہوں، صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیے مجھے صدقہ رسول کا۔ اے میرے معبود برحق میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔
کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول برحق ہیں، آپ ان کی دختر ہیں، آپ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ اور اسی طرح صدق دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ جناب فاطمہ زہرا کا یہ اعزاز دے کر 500 یہود مرد عورتیں مسلمان ہو گئے اور آپ کو سب نے نہایت عزت و حرمت کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک عورت آپ کی کنیزی میں دی، آپ اپنی دولت خانہ پر واپس تشریف لے آئیں۔ تمام ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ کہانی کا پہلا حصہ ختم ہوا۔ معظمہ نے دوسرا حصہ شروع کیا۔ سنارن نہایت دلچسپی اور اعتقاد سے سنتی رہی۔ دوسرا معجزہ